امریکہ جو ہے نا ہر صورت باگرام ایئر بیس کو طالبان سے یا افغانستان سے کہتے ہیں کہ انست د مرګي ګواښونه مه کوه بګرامه انست د مرګي ګواښونه مه کوه بګرام لکه دغه به مه کوه ستا زور د منځتل ستا زر د منځتل بګرام اس صرف کوئی ایئر اسٹرپ نہیں ہے، یہ کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایئر فیلڈ اور کوئی ایئر بیس نہیں ہے، یہ پورا ایک چھوٹا سا شہر ہے جو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر طالبان دے یا نہ دے، امریکہ لے یا نہ لے، ذرا لوگوں کو بتائے کہ باگرام ایک باگرام سنکیانگ ہے جہاں پہ اسٹریٹجک ویپن ہے، میسائل ٹیکنالوجی چائنا کی جو اسٹریٹجک میزائل ٹیکنالوجی ہے جو کہ سنکیانگ میں بالکل اسٹیشنڈ ہے، لوگ ہیں جو کہ بغلے بجا رہے تھے کہ واپس امریکہ آ رہے کیونکہ ان کی دکانیں پھر جو ہے نا لگنی تھی۔ تو یہ نہیں ہے نا کہ کوئی کنال دو کنال کی زمین دینی ہے، پورا اس کے لیے پروسیس ہوگا، بات چیت ہوگی، ڈائلاگ ہوں گے، ایگریمنٹس ہوں گے، کچھ لے دینا پڑتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی بس ایک جہاز آئے اور کہہ دیا جو طالبان کو دی جانے والے جو پیسے ہیں وہ روک دیے، باقاعدہ قانون کے تحت روک دیے کہ ہم اپنے ٹیکس پیئر کے جو پیسے ہیں طالبان کو کیوں دیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی ڈیل ہوتی تو ہمیں ابھی تک پتہ تو چل جاتا نا کہ کیا دیکھتے ہیں۔ اگر طالبان جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ان کو پیسے بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی تجارت ایسی ہے دنیا کے ساتھ بھی، وہ ڈی لنک ہے، ان کا بینکنگ سسٹم بھی دنیا کے ساتھ وہ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے اگر دباؤ بولی یا جی ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج بات کرنی ہے وہ باگرام ایئر بیس والی بات جو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ افغان طالبان باگرام امریکہ کے حوالے نہیں کرتا ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا ہر صورت باگرام ایئر بیس کو طالبان سے یا افغانستان سے لیں گے، کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ ہمیں ضرورت ہے اس کی۔ کس لیے ہے وہ؟ یہ باگرام ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، کہاں پہ ہے، اس کے اندر کیا ہے، امریکہ کیوں چاہ رہا ہے اس کو، طالبان کیوں نہیں دے رہے ہیں، اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں، مبارک علی صاحب، خیبر ٹیلی ویژن کا بڑا جانا پہچانا چہرہ۔ مبارک صاحب، بہت شکریہ۔ میں نے کہا آج میرے جو دوست ہے، بڑا برننگ ایشو ہے، سبسکرائبر ہے، ان کے لیے ذرا یہ بتائیں کہ یہ باگرام ابھی تک ڈائی ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک جب یہ فال آف کابل ہوا، یا آپ کہہ سکتے ہیں جب طالبان آئے، وکٹری، اس کے لیے وکٹری کہہ سکتے ہیں یا لوگوں کے لیے فال ہوگا، تو ایک انس حقانی نیٹ ورک کے بڑے جانے سراج حقانی صاحب کے بھائی، ان کے چھوٹے بھائی، تو ان کا ایک شعر پشتو کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انست د مرګي ګواښونه مه کوه بګرامه، انست د مرګي ګواښونه مه کوه بګرام، لکه دغه به مه کوه، ستا زور د منځتل ستا زر د منځتل۔ اب اس کا یہ ہے کہ وہ بگرام جیل میں اسی جیل میں تھے، تو بگرام اس صرف کوئی ایئر اسٹرپ نہیں ہے، یہ کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایئر فیلڈ اور کوئی ایئر بیس نہیں ہے، یہ پورا ایک چھوٹا سا شہر ہے جو کہ کیونکہ 50s میں سوویت ٹائم میں، سوویت یونین کے وقت میں بنا تھا، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے پھر جب امریکی جب آئے تو پراپرلی امریکہ نے پھر اس کو پراپرلی ڈیولپ کیا تھا، اور اس میں دو جو رن ویز بنائی تھی کنکریٹ، اور وہ ایک 3.5 کلومیٹر اور ایک کوئی 2.5، وہ بھی دوسرے لانگسٹ رن وے ہے، اور اس پہ جو ہیویسٹ ایئر کرافٹس ہیں جس طرح یہ گیلیکسی ہو گیا، C-130، C-17، یہ جو C-17 ہے یہ بڑا، C-17 بڑا ہے، اس سے بڑا بھی ایک ہے C-5 جس سے گیلیکسی، C-5 گیلیکسی جو اس سے بھی بڑا ہے، ایک رشیا انٹونوف نامی ایک ہے، وہ تو اس کا پھر جو کولڈ وار کے یہ جو میں نے نام گنوائے ہیں، یہ یوٹیوب پہ آپ گوگل کر سکتے ہیں، یہ ایک ریس چل پڑی تھی جو کہ رشیا نے پھر جو ہے نا وہ جب انٹونوف بنایا تو یہ پھر وہ چیز رک گئی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ وہاں پہ لینڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بگرام کی اب اگر اہمیت کیا ہے، کیوں ہمیں بیٹھ کر ہم بات کیوں کر رہے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر طالبان دے یا نہ دے، امریکہ لے یا نہ لے، ذرا لوگوں کو بتائے کہ باگرام ہے کیا۔ باگرام اصل میں کم از کم 10 بڑے میجر ایئر بیس، ویسے تو آؤٹ پوسٹ اور ملا کے کوئی 200-250 کے قریب بنتے ہیں، لیکن 10 بڑے ایئر بیسز ہے پورے افغانستان میں، اور یہ باگرام اس میں سے سب سے بڑا ہے۔ اب ان کا حدود اربع یہ ذرا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ کابل کے نارتھ پہ ہے، اور اس کے جو پروان کا تو شہر ہے، یہ اس کو ولسوالی جسے کہتے ہیں تحصیل، تو وہاں پہ آتا ہے، تو یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہے۔ اس کے جو ٹرمپ کی جو بات لوگ کر رہے ہیں، تو ٹرمپ نے وہ جو بات کی تھی تو صیغہ ماضی میں تھا کہ اگر
ہونا چاہیے تھا کہ ہم رہ جاتے نہ چھوڑ, کیونکہ اور اس نے جو بات کی اس کی اہمیت جو اس کو بتایا گیا تھا, ظاہر ہے ٹرمپ کو بتایا گیا, اور اس نے جس صرف وہ کوٹ کر کے بتایا کہ یہ جو سنکیانگ ہے جہاں پہ اسٹریٹجک ویپن ہے چائنا کی جو اسٹریٹجک میزائل ٹیکنالوجی ہے جو کہ سنکیانگ میں بالکل اسٹیشنڈ ہے, ان سے آلموسٹ 1 آور فلائٹ پہ ہے, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میکسیمم 500 کلومیٹر تقریباً 400-500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اسی طرح رشیا پہ بھی آپ نظر رکھ سکتے, پورے خطے پہ, یہاں پہ ایران کا جو ایران ایگزیکٹلی ایران کا بھی ہے. تو بگرام ایک بہت ہی لیکن جس طریقے سے وہ نکلے ہیں تو ان کے بعد اور جو اس کے بعد جو معاملات بنے ہیں, تو اس میں سے یہ سوچنا بھی مجھے لگتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ اس کو دینا, یا امریکہ کا اس طرح دعویٰ کرنا کہ ہمارے پاس ہے. یہ اصل میں یہ پچھلے ہفتوں وہاں کے C-17 یہ مطلب کہ جہاز اترا ہے, اور وہاں پہ CIA کے جو اسٹیشن وہ آئے تھے, اور آئے تھے ملاقاتیں, کیونکہ اتنا بڑا جہاز تو نہیں, وہ نہیں ہو سکتا, چھپ نہیں سکتا, دور دور سے دیکھا جاتا ہے, اور رپورٹ بھی ہوا ہے, لیکن ڈزنٹ مین کہ بگرام ایئر بیس ان کے حوالے کر دیا ہے. بہت بڑی بات ہوتی اگر امریکہ, حالانکہ میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بڑے لوگ ہیں جو کہ بغلے بجا رہے تھے شادی کہ واپس امریکہ آ رہے, کیونکہ ان کی دکانیں پھر جو ہے نا لگنی تھی. تو میرے خیال میں اس ٹائم, ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, مجھے نہیں لگتا حالات ایسے ہے. دیکھیں مبارک, یہ تو یہ نہیں ہے نا کہ کوئی کنال 2 کنال کی زمین دینی ہے, پورا اس کے لیے پروسیس ہوگا, بات چیت ہوگی, ڈائیلاگ ہوں گے, ایگریمنٹس ہوں گے, کچھ لے دینا پڑتا ہے. تو ہم لوگوں نے بھی بس ایک جہاز آئے اور کہہ دیا کہ دیکھنا. آج کی ایک خبر میں بتا دوں, آج کی ایک خبر یہ ہے کہ امریکی جو کانگریس ہے یا اس کی جو کمیٹی ہے کوئی حکومتی, اس نے جو طالبان کو دی جانے والے جو پیسے ہیں وہ روک دیے, باقاعدہ قانون کے تحت روک دیے کہ ہم اپنے ٹیکس پیئر کے جو پیسے ہیں وہ طالبان کو کیوں دیں. تو اگر اس طرح کی کوئی ڈیل ہوتی تو ہمیں ابھی تک پتہ تو چل جاتا نا کہ ان کے جو $8 بلین ہے, $10 بلین ہے, وہ جو فریز کی ہے, ہاں, وہ اس کے حوالے سے کوئی خبر آ جاتی. اس کے علاوہ اور بھی بڑی ساری خبریں, کیونکہ یہ تو پھر چھوٹی بات نہ ہوتی بگرام ایئر بیس کو. ویسے آپ آگے کیا دیکھتے ہیں اگر طالبان, جس طرح آپ نے کہا, ایک تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہے, بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی تجارت ایسی ہے دنیا کے ساتھ بھی, وہ ڈی لنک ہے, ان کا بینکنگ سسٹم بھی دنیا کے ساتھ وہ کنیکٹڈ نہیں ہے. آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہو سکتا ہے اگر دباؤ بڑی, یا یہ بہت بڑا سوال ہے اور اہم بات ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. ابھی انتہائی فلوئڈ ہے سچویشن افغانستان کی. اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد طالبان کے پاس کنٹرول ہے, کوئی شک نہیں ہے. دس از فرسٹ ٹائم ان ڈیکیڈز کی ہم ایک یونیفائڈ اور ایک مستحکم افغانستان دیکھ رہے ہیں, لیکن اٹس اے ٹینس کام. یہ کوئی وہ کہتے ہیں, آپ اس کو پیس نہیں کہہ سکتے, اٹس اے ٹینس کام, بالکل ہی امن ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن اکانومی بھی کہتے ہیں کہ سٹیبل ہے, اور ان کا جو ایک بات وہ کہتے ہیں نا, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے ہمارا روپیہ مستحکم ہے. آپ نے نہیں سنا, آپ سے کوئی ریٹائر کوئی جرنیل کوئی ہے, وہ بڑی سارے باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اکانومی سٹیبل ہے, ہمارے پہ اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے, کوئی لائبلٹیز نہیں ہے, اور امن ہے. سب سے بڑی بات امن ہے. لیکن اٹس اے ٹینس کام. لوگ جو ہے نا, یہ لوگوں کی مرضی کی, اور اس کی آپ کے رائے میں کیا ہو سکتا ہے کہ طالبان ڈاؤن دا لائن وہ کہتے ہیں یار ہم نے ریاست چلانی ہے, ملک چلانا ہے. امریکہ کے, میں یہ نہیں, آئی ایم نٹ, وہ نہیں پروپوز کر رہا ہوں کہ وہ بھی دے دے, لیکن اس دنیا میں مجھے ایسا ملک بتائے, مطلب یہ کہ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جاپان, کوریا, نیچے آ کے ساؤتھ چائنا, اس میں انڈو پیسیفک میں, ادھر آ کے اوپر انڈونیشیا, ملیشیا, اوپر آ کے سعودی عرب, قطر, UAE, ہر ایک جرمنی, ہر ایک ملک میں امریکہ کے بیسز ہے, اراؤنڈ 200 یا 100. تو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ادھر بھی اگر ہو تو مسئلہ بیچارے, جب طالبان پہ بات آ جاتی ہے لوگ نہ بالکل یہاں پہ غیرت کا معاملہ بنا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہے. اب سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس کا, وہ جو چام اور طالبان کا وہ جو جہاد کا وہ ایک چیز ہے, وہ جب کابل میں تخت کابل پر بیٹھے اور حقائق کا جب سامنے کیا کہ لوگ ایک اسٹیٹ چلانی ہے, ریاست چلانی ہے, ادارے چلانے ہیں, لوگوں کو کھلانا ہے, کتنی آبادی ہے, اور اس کے لیے پھر باقاعدہ ایک میکینزم ہے صرف لڑنا. اور میرے خیال میں یہ رومانس جو ہے جہاد کے ساتھ اور بندوق کے ساتھ, ہم سب میں سے جب ہم چھوٹے تھے تو ایک رہا ہوا ہے, یہ چیز رہی ہے کہ یار بندوق اٹھا کے بڑا مزہ آئے گا ادھر جا کے, بڑی ایک رومانس ہے. فلموں میں بھی یہ بڑی ہم رومانٹیسائز کرتے ہیں فائرنگ اور شوٹنگ کو, لیکن جب یہ حقائق سامنے ہوتے ہیں تو پھر یہ ڈفرینٹ چیزیں ہو جاتی ہیں. جب وہ
आ जाते हैं, चले उसने कर दिया, اور جب حقائق کا سامنا کیا تو پھر اب اس کو اس چیز سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جہاد کا ہو تو خیر بس اب ہمیں ذرا اختیار مل گیا ہے تو ذرا حقائق کا سامنا کریں. بینکنگ سسٹم میں سودی نظام میں کوئی نہیں. اب وہ یہ اس ریالٹی سے روشناس کرانا اپنے فائٹنگ فورس کو, اس کے لیے ایک بڑا کننڈرم ہے. اب ان کے لیے یہ چیز, یہ سب سے بڑا وہ جو کہتے ہیں کہ میں کہ اس کو پاٹنا بہت مشکل ہے. بار جو ان لوگوں نے اتنا ہائی کیا ہے ادھر سے واپس آنا بہت مشکل ہے. بہت بہت شکریہ مبارک بھائی, تھینک یو ویری مچ.